بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں ڈاکٹر جاوید اقبال، آپ سے مخاطب۔ آج ہم جو ٹاپک لے کے آئے ہیں وہ ہے گردے کا درد۔ گردے کا درد کیا ہے، اس کی علامات کیا ہے، اس کی پہچان کیا ہے، اس کے لیے کون سی ہومیوپیتھک میڈیسن استعمال ہو سکتی ہے، اس کے بارے میں بات کریں۔ چونکہ ہمارے گردے ہمارے پیٹ کی طرف، ہمارے پسلی کے پنجرے کے نیچے واقع ہے، اس لیے یہ بتانا مشکل ہو سکتا ہے کہ آپ کو جو درد ہو رہا ہے وہ کمر سے آ رہا ہے یا گردے سے۔ مگر آپ کو جو علامات ہو رہی ہے وہ آپ کو یہ جاننے میں مدد کر سکتی ہے کہ درد کا ذریعہ یا وجہ کون سا ہے۔ درد کی وجہ، قسم اور شدت کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں اس کے بارے میں نشاندہی کر سکتی ہیں۔ درد آپ کے گردے یا آپ کی کمر میں کس مسئلے سے ہے، گردے کے درد کی شناخت یا پہچان کیسے کریں۔ گردے میں درد اکثر گردے کے انفیکشن یا آپ کے گردے سے نکلنے والی ٹیوبوں میں پتھری کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر درد آپ کے گردے سے آ رہا ہے تو اس میں یہ علامات یا خصوصیات ہوں گی۔ درد کہاں پر ہے؟ گردے کا درد آپ کے پہلو میں محسوس ہوتا ہے، جو آپ کے ریڑھ کی ہڈی کے دونوں طرف، آپ کے پسلی کے نیچے اور آپ کے کولہوں کے درمیان کا علاقہ ہے۔ یہ عام طور پر آپ کے جسم کے ایک طرف ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھار یہ دونوں طرف بھی ہو سکتا ہے۔ درد کی قسم۔ گردے میں درد عام طور پر تیز ہوتا ہے۔ اگر آپ کو گردے کی پتھری ہو اور آپ کو انفیکشن ہو تو ہلکا درد ہو تو اکثر یہ مستقل رہے گا، یہ حرکت کے ساتھ خراب نہیں ہوگا۔ اگر آپ گردے کی پتھری سے گزر رہے ہیں تو پتھری کی حرکت کے ساتھ ہی درد میں اتار چڑھاؤ آ سکتا ہے۔ بعض اوقات درد آپ کی اندرونی ران یا پیٹ کے نچلے حصے تک پھیلتا ہے۔ گردے کے درد کی درجہ بندی اس لحاظ سے کی جاتی ہے کہ یہ کتنا ہلکا یا شدید ہے۔ گردے کے پتھری کی عام طور پر شدید درد کا باعث بن سکتی ہے، اور انفیکشن سے ہونے والا درد عام طور پر ہلکا ہوتا ہے۔ جو علامات اس کے ساتھ ظہور پذیر ہوتی ہیں اس میں بخار اور سردی لگنا، متلی اور قے، گہرا پیشاب، پیشاب کرنے کی فوری ضرورت، پیشاب کرتے وقت درد، مثانہ کی انفیکشن وغیرہ۔ جو ہومیوپیتھک میڈیسن اس کے لیے استعمال ہو سکتی ہے اس میں بربیرس ولگیرس، لائکوپوڈیم، ایپس میلیفیکا، ٹیریبین تینیا، سارسپریلا، کینترس فاسفورس، مرکار، پریرا بریوا وغیرہ علامات کے مطابق استعمال ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کو اسی قسم کی کوئی تکلیف ظہور پذیر ہو تو اپنے قریبی ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ سیلف میڈیکیشن سے اجتناب کریں۔ شکریہ۔